Intermediate English Part 1, Short Story number 8, second lecture by Munawwar Ahmad Saeed, and the title of the story is The Gulistan of Saadi. The Gulistan of Saadi by Sheikh Saadi. جی پہلی جو کہاوت ہے یہاں پہ اس کو ہم پڑھنے لگے ہیں. Once a king and a Persian slave were sailing in the same boat. ایک دفعہ ایک بادشاہ and a Persian slave اور ایک ایرانی غلام were sailing سفر کر رہے تھے in the same boat ایک ہی کشتی کے بیچ میں. The slave had never been at sea. slave غلام had never been at sea. وہ کبھی بھی اس نے سمندر کا سفر نہیں کیا تھا. and experienced اور اس کو کوئی تجربہ نہ تھا any calamity کسی بھی مصیبت کا. After some time the boat was hit by a storm. سفر کے دوران تھوڑے ہی وقت کے بعد the boat was hit by a storm. کشتی کو ایک طوفان نے آ لیا, ایک طوفان آ گیا, storm طوفان. and started tossing اور کشتی started tossing ہچکولے کھانے لگی, اچھلنے لگی, ہچکولے کھانے لگی. It was very inconvenient for the passenger. انکنوینئنٹ پریشانی کا باعث بنا, بے چینی کا باعث یہ بات بنی فار دا پیسنجر. تمام مسافر بے چین ہونے لگے. all remained quiet لیکن پھر بھی all remained رہے quiet خاموش, سبھی خاموش تھے except سوائے the slave اس غلام کے. who in fear of being drowned جس کو خطرہ تھا, fear خطرہ تھا of being drowned کہ وہ ڈوب جائے گا, began to cry and tremble وہ چلانے لگا اور کپ کپانے لگا, tremble کانپنے لگا. and created inconvenience for the others اور اس نے پیدا کر دی inconvenience بے چینی for the others دوسروں کے لیے. the others tried to pacify him دوسرے لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو پرسکون کیا جائے, اس کو خاموش کرانے کی, pacify him by kindness خاموشی شفقت کے ساتھ, and affection ہمدردی کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ. But he did not hear anybody لیکن اس نے کسی کی بات نہ سنی. When the uneasiness lasted longer جب یہ بے چینی کافی دیر تک lasted کافی دیر تک چلتی رہی اور ختم نہ ہوئی, the king also became displeased تو بادشاہ صاحب بھی ناخوش یا خفا ہونے لگے, خفا ہو گیا. In that boat there happened to be a sergeant. اسی کشتی کے بیچ میں ایک سرجنٹ بھی تھا, ایک سپاہی بھی تھا. who said جس نے کہا with your permission آپ کی اجازت کے ساتھ, may I quieten him کہ میں اس غلام کو, اگر بادشاہ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں اس غلام کو خاموش کروا دوں. quieten خاموش. it will be a great favor یہ بہت بڑی مہربانی ہوگی, ہمدردی ہوگی, تعاون ہوگا. the king said بادشاہ نے کہا. the sergeant ordered the slaves اور سپاہی نے آرڈر حکم دیا slaves چند اور غلاموں کو to be thrown کہ اس غلام کو پھینک دیا جائے into the water پانی میں, so that he could have experienced the true danger of life تاکہ اس کو زندگی کے اصل خطرے کا پتہ چل سکے. 2 persons threw him in the sea دو آدمیوں نے اس کو اٹھا کے سمندر میں پھینکا. and when he was about to be drowned اور جب وہ ڈوبنے ہی لگا تھا, ڈوبنے ہی لگا تھا, they pulled him back انہوں نے اس کو کھینچ کے واپس نکال لیا to the boat کشتی میں. and he clung the stern with both his hands and he clung اور وہ چمٹ گیا the stern کشتی کے پچھلے حصے کی جانب with his both hand اپنے دونوں ہاتھوں سے اس نے تھام لیا کشتی کو. then he sat down and remained quiet وہ بیٹھ گیا اور خاموش ہو گیا. this appeared strange to the king یہ واقعہ, یہ ماجرا strange عجیب لگا بادشاہ کو. who could not comprehend جو کہ نہ سمجھ سکا تھا, comprehend سمجھ نہ سکا تھا, the wisdom in the action taken by the sergeant کہ کیا دانائی تھی, وزڈم تھی, کیا حکمت تھی in the action اس عمل میں taken by the sergeant جو کہ سارجنٹ نے کیا, کہ اس کو پہلے کشتی سے باہر پھینکا گیا اور پھر اس کو واپس کھینچ لیا گیا. and he asked for it اور بادشاہ نے اس سے پوچھا. the sergeant replied تو لہٰذا جواب میں سارجنٹ نے, سپاہی نے بادشاہ کو کہا. before he had experienced the danger of being drowned before he had experienced the danger of being drowned he knew not the safety of the boat کہ اس کو اس ڈوبنے کے خطرے کے بارے میں علم ہونے سے پہلے, یعنی کہ جب اس کو پھینکا گیا تو اس کو پتا چلا کہ اصل خطرہ کشتی میں ہونا نہیں بلکہ پانی میں ڈوبنا ہے. تو جب اس کو پانی میں ڈوبنے کا خطرے کا پتہ چلا, اصل خطرے کا پتہ چلا, تو ہی نیو دا سیفٹی آف دا بوٹ تو پھر اس کو کشتی کی حفاظت کا بھی اندازہ ہوا کہ کشتی تو بہت محفوظ ہے.
A man does not realize, تو لہٰذا ایک انسان نہیں محسوس کرتا the worth of safety, اس وقت تک اس کو سیفٹی حفاظت کا نہیں پتہ چلتا from the misfortune, اور وہ تمیز نہیں کر سکتا کہ حفاظت کیا ہے اور مصیبت کیا ہے until he has tasted it, جب تک کہ وہ مشکل کو خود سامنا نہیں کر لیتا. تو بیٹا یہ ایک کہاوت تھی، یعنی کہ اس میں ایک بتایا گیا کہ کیسے ایک غلام شور مچانے لگا اور جب اس کو ذرا سا بھی خطرے کا احساس ہوا، جبکہ دوسرے بھی اسی خطرے کے میں موجود تھے لیکن وہ ہمت کر رہے تھے، حوصلہ کر رہے تھے اور اپنے آپ کو انہوں نے صبر کا دامن انہوں نے تھاما ہوا تھا. لیکن جب وہ بادشاہ کو اس کا شور مچانا غلام کا ناگوار لگا تو ایک سپاہی نے بادشاہ کی اجازت سے کہا کہ میں اس آدمی کو خاموش کراتا ہوں، اور پھر اس نے اس کو پانی میں پھینکا غلام کو، اور پھر تھوڑی دیر بعد کھینچ لیا. تو اب اس غلام کو اندازہ ہوا کہ کشتی تو نسبتاً محفوظ ہے اور اگرچہ یہ ہچکولے کھا رہی ہے لیکن پانی میں ڈوبنا تو بہت ہی خطرے کی باعث ہے. تو پھر اس کو اس خطرے کا اندازہ ہونے کے بعد کشتی جو ہے جو پہلے غیر محفوظ محسوس ہو رہی تھی اب وہ اس کو محفوظ محسوس ہونے لگی. لیکن بیٹا اس